السلام علیکم دوستو، میں ہوں سلیم انصاری۔ آج ہم بات کرتے ہیں حالیہ دنوں میں نیپال ٹیچرز فیڈریشن نے احتجاج کا اعلان کیا تھا، جس کی وجہ سے نیپال کے 29,000 اسکول بند تھے، جن اسکولوں میں تقریباً 50 لاکھ اسٹوڈنٹ پڑھتے ہیں اور پڑھ رہے ہیں۔ یہ ایک مسئلہ ہے جس پہ نیپال گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے، اس پہ غور کرنا چاہیے، اور نیپالی عوام کو بھی کہ اساتذہ سڑکوں پہ نہ آ جائیں، اسکول بند نہ ہو جائیں، اور ان کی جو جائز مانگیں ہیں ان جائز مانگوں کو اگر ہو سکتا ہے تو ان جائز مانگوں کو کا اعتبار کیا جانا چاہیے۔ وہیں پر اساتذہ کی ذمہ داری ہے، نیپال ٹیچرز فیڈریشن کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ صرف اپنے حقوق کے بارے میں بات نہ کریں، بلکہ جو اپنی ذمہ داریاں ہیں ان ذمہ داریوں کو بھی وہ یاد رکھیں، اس لیے کہ جو سرکاری اسکول ہے اس کی حالت تشویشناک ہے، اس سے ہم پوری قوم خوش نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو وہاں پہ ٹیچرز پڑھا رہے ہیں وہ اپنے بچوں کو سرکاری اسکول میں نہیں پڑھا رہے ہیں، بلکہ ان کو پرائیویٹ اسکول میں پڑھا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں کا جو سسٹم ہے، جو وہاں کا نظام ہے، اس کو بدلنے کی ضرورت ہے، اور اس میں اگر حکومت کوئی قانون لے کر کے آتی ہے، بل لے کر کے آتی ہے، تو اس میں اگر تھوڑی سی پین بھی ہو، اگر اس میں ہماری تھوڑی سی پریشانی بھی ہے، تو اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے، اس لیے کہ تعلیم، معیاری تعلیم کے لیے کوئی بھی بل اگر گورنمنٹ لے کر کے آتی ہے تو اس کو ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے۔ تو دونوں پہلو ہیں، ایک یہ ہے کہ اساتذہ کی سہولیات میں اضافہ ہونا چاہیے، ان کے جو جائز مانگیں ہیں ان کو پورا کیا جانا چاہیے، لیکن وہیں دوسری طرف اساتذہ کو، ٹیچرز کو بھی اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے، اور جو صورتحال ہے اسکولوں کی، ان اسکولوں کی صورتحال کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ آج اس مناسبت سے ہم نیپال میں تعلیمی نظام کے بارے میں بات کریں گے۔ نیپال میں جو تعلیمی نظام کا جو ڈھانچہ ہے، اس کی ساخت ہے، اس میں پائے جانے والے چیلنجز کے بارے میں ہم بات کریں گے، اور اس کا کیا حل ہو سکتا ہے اس کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جو بنیادی تعلیم کا جو جائزہ ہے وہ لینا چاہیے کہ تعلیمی نظام جو نیپال میں پایا جاتا ہے اس کا جائزہ کے بارے میں ہمیں جاننا چاہیے۔ تعلیمی نظام جو نیپال میں ہے وہ وزارت تعلیم، سائنس اور ٹیکنالوجی کے زیر انتظام ہے، اور اس کے تحت وہ چل رہا ہے۔ اور یہ جو بنیادی ڈھانچہ ہے جو تعلیمی نظام کا ہے، اس میں 3 مراحل پر وہ مشتمل ہے۔ ایک بنیادی تعلیم کا ہے، دوسرا ثانوی تعلیم کا ہے، اور تیسرا اعلیٰ تعلیم کا ہے۔ نیپال میں 5 سال سے لے کر 16 سال کے بچوں کے لیے تعلیم مفت، فری اور لازمی مینڈیٹری قرار دیا گیا ہے، یہ حکومت کی جانب سے ہے، تاکہ کوئی بچہ نیپال کا اگر ہو تو وہ بنا تعلیم کے محروم نہ رہ جائے۔ اسی طریقے سے نیپال نے دیہی علاقوں میں، دور دراز کے علاقوں میں تعلیم کو بہتری کے لیے بہت ساری پالیسیاں بنائی ہیں، اور وہ ایک طرح اس کے جو رزلٹ ہیں وہ حوصلہ افزا ہیں۔ اس کے بعد ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ جو نیپال کی جو تاریخ ہے، جو تعلیمی تاریخ ہے، تعلیمی نظام کی جو تاریخ ہے، اور اس کی جو ارتقاء ہے، اس کے ڈیولپمنٹ کے بارے میں ہمیں جاننا چاہیے۔ تو اس سلسلے میں جو پہلی بات ہے وہ یہ ہے کہ نیپال میں تعلیمی نظام کا جو سسٹم ہے وہ بہت قدیم اور پرانا ہے۔ یہ اتنا قدیم ہے کہ جب لوگ یہاں پر آئے، نیپال میں بسوباس لوگوں نے کیا، اسی وقت سے تعلیم کا سلسلہ جاری ہے۔ یہ اگرچہ الگ بات ہے کہ پہلے جو سسٹم ہوتا تھا وہ گروکل کا سسٹم ہوتا تھا، جہاں پہ کوئی ٹیچر یا گرو ہوتا تھا، استاذ ہوتا تھا، جہاں پہ لوگ جا کر کے، اسٹوڈنٹس جا کر کے وہاں رہتے تھے، اس سے تعلیم حاصل کرتے تھے، اور پھر اپنے گھروں کو واپس جاتے تھے، اپنے علاقے میں واپس جاتے تھے۔ لیکن پھر جب نیپال حکومت برطانیہ اور دوسرے جو ممالک ہیں اس کے زیر اثر آیا، تو اس کے بعد جب کانٹیکٹ میں آتا ہے تو اس کے بعد یہاں پہ چند تبدیلیاں دیکھنے کو ملتی ہے، اور ان تبدیلیوں میں جو جدید اسکولی سسٹم ہے اس کو متعارف کرایا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ جو رانا خاندان نے جو حکومت کی تھی 1846 سے 1951 تک، آس پاس 100 سال، جو تعلیم ایک ایلیٹ کلاس کے لیے تھا، وہ جو اوپری کلاس ہے، خاص اور اعلیٰ طبقے کے لیے خاص تھا۔ اسی وجہ سے ہم یہ دیکھتے ہیں
کہ 1950 سے پہلے جو تعلیم ہے وہ خاص طبقے کے لیے محدود تھا اور اس میں عوام کا کوئی حصہ نہیں تھا۔ اس کی وجہ سے جو شرح خواندگی ہے بہت کم نیپال کی تھی۔ پھر جب اس خاندان کا زوال ہوتا ہے اور جمہوری حکمرانی کی شروعات ہوتی ہے، اس میں پھر تبدیلیاں تعلیمی نظام میں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے، اور یہ تبدیلیاں ایک مثبت پہلو کی طرف لے کر کے جاتی ہیں، اور خاص طور پہ 1960 میں کئی ساری تبدیلیوں کے ساتھ لازمی جو تعلیم ہے، فری تعلیم کو انٹروڈیوس کرایا جاتا ہے، اس تصور کو، اس کانسیپٹ کو لایا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ جو ابتدائی تعلیم ہے 0 سے لے کر کے 5 تک یہ تمام اسٹوڈنٹ کے لیے فری ہے اور یہ لازمی قرار دیا گیا۔ پھر اس کے بعد 1980 کی دہائی میں اسی تعلیم کو، اسی مینڈیٹری تعلیم کی توسیع ہوئی اور وہ ثانوی مرحلے تک اس کو لازمی قرار دیا گیا اور مفت قرار دیا گیا۔ اسی طریقے سے پھر 1990 کی دہائی میں یہاں پر نیپال میں کوئی یونیورسٹی نہیں تھی کہ ثانوی تعلیم کے بعد پھر لوگ یا تو دوسرے ممالک میں، خاص طور پہ ہندوستان میں تعلیم حاصل کرتے تھے۔ اس ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے نیپالی حکومت نے بہت ساری یونیورسٹیوں کی بنیاد ڈالی، اور آج کئی ساری یونیورسٹیاں ہیں نیپال میں جو اعلیٰ تعلیم دے رہے ہیں۔ تو 1990 کی دہائی میں متعدد یونیورسٹیوں کو کھولا گیا اور اس کے ذریعے سے اعلیٰ تعلیم کا انتظام کیا گیا۔ اب اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں نیپال میں تعلیم کی جو موجودہ صورتحال ہے اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں کہ جو ابھی موجودہ صورتحال ہے وہ ملی جلی ہے۔ بہت ساری چیزوں میں ہمیں ڈیولپمنٹ دیکھنے کو ملا ہے اور سدھار دیکھنے کو ملا ہے، لیکن بہت ساری کمیاں بھی ابھی بھی رہ گئی ہیں، اور ان کمیوں پر حکومت نیپال مسلسل کام کر رہی ہے۔ سب سے اہم چیز جس کے بارے میں جو ہمیں دیکھنے کو ملی وہ یہ حالیہ دنوں میں کہ جو انرولمنٹ ہے یا لٹریسی ریٹ ہے اس میں بڑھوتری دیکھنے کو ملی ہے، اور اس کو ورلڈ بینک نے بھی ایکسیپٹ کیا ہے کہ ورلڈ بینک کے مطابق 2019 تک جو انرولمنٹ ریٹ ہے وہ 80% تک پہنچ گئی جو پہلے نہیں تھا، اور اس کے بعد جو شرح خواندگی ہے، لٹریسی ریٹ ہے، وہ 2015 میں وہ 65% تھا، 65% تھا، اور پھر بعد میں جا کر کے وہ 72% 2019 میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ یہ ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے۔ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جو تعلیمی نظام ہے اس کو بہتر بنانے کے لیے نیپالی حکومت نے اس پہ کام کیا ہے۔ اسی طریقے سے نیپالی حکومت نے اس تعلیم کو عوام تک پہنچانے کے لیے اس پہ بھی کام کیا ہے کہ ایکسیس ٹو ایجوکیشن، تعلیم تک کی رسائی میں بھی کام کیا ہے، اور اس کے لیے متعدد اقدامات کیے ہیں۔ ان میں ایک یہ بھی ہے کہ انہوں نے کمیونٹی اسکولز کا پروگرام انٹروڈیوس کیا، جس کی وجہ سے 50,000 سے زیادہ اسٹوڈنٹس نے انرولمنٹ کیا اور شرح خواندگی میں اضافہ اور انرولمنٹ میں اضافہ ہوا ہے۔ یہ تو ایک طرح سے مثبت نتائج ہیں جو ہمیں دیکھنے کو ملے ہیں، مثبت پہلو ہے، لیکن جو نیگیٹو پہلو ہے جو یہ ہے کہ ہمارے ہاں معیاری تعلیم کا انتظام ابھی تک نہیں ہو پایا ہے، اور اس کے لیے مسلسل کوشش کر رہی ہے، کئی ساری چیزوں کے بارے میں گورنمنٹ سوچ رہی ہے۔ اسی طریقے سے اہل اساتذہ کی کمی ہے، کوالیفائڈ ٹیچرز، ٹرین ٹیچرز کی کمی ہے۔ دیہی اور دور دراز کے علاقوں میں اور جو شہری تعلیم ہے اس میں بڑا تفاوت ابھی بھی ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے۔ اسی طریقے سے ٹیچرز کی جو ٹریننگ ہے اس میں بھی ہمیں بہتری دیکھنے کو نہیں ملی ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور مسئلہ ہے جس کے بارے میں ہمیں جاننا چاہیے، وہ یہ ہے کہ صنفی تفاوت کا ہے، صنفی مساوات نہیں ہے، مطلب لڑکیوں کی جو ریشیو ہے وہ تشویشناک ہے۔ اور یہ بھی ہم بات کر رہے تھے کہ جو موجودہ صورتحال ہے تو وہ ملی جلی صورتحال ہے کہ کہیں نیپالی حکومت نے کئی سارے اقدامات کی اور جس کی وجہ سے کافی سدھار دیکھنے کو ملا ہے، اور وہیں پر ابھی بھی کئی ساری کمزوریاں ہیں جس پہ کام کرنے کی ضرورت باقی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں جو چیلنجز ہیں اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں۔ جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اب لو انرولمنٹ، کم اندراج ابھی بھی ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ 80% اگر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو 20% اسٹوڈنٹس ہیں وہ ابھی بھی انرولڈ نہیں ہیں، اسکول نہیں جا رہے ہیں۔ اس کی طرف فوری توجہ دی جانی چاہیے۔ اسی طریقے سے حاضری کی شرح ہے، مطلب یہ ہے کہ اٹینڈنس ریشیو ہے، اس میں بھی بہتر نہیں ہے، اور اس کو بہتر بنانے کے لیے
لنچ یا بریکفاسٹ کا انتظام سرکار نے اسکولوں میں کیا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے ریشیو کو بڑھایا جائے، پرسنٹیج ریشیو کو بڑھایا جائے، اٹینڈنس ریشیو کو بڑھایا جائے۔ اسی طریقے سے جو دوسرا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ تعلیم کا ناقص معیار ہے۔ معیار جو کوالٹی ایجوکیشن ہے وہ ابھی اتنا بہتر نہیں ہے، اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے وسائل کی کمی ہے، وسائل کی کمی کی وجہ سے ہمارا جو انفراسٹرکچر ہے، جو ٹیکنالوجیز ہیں، اس کا استعمال نہیں کیا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے عدم مساوات ہے، جیسے کہ ابھی ہم نے بات کیا کہ صنفی مساوات نہیں ہے اور اس میں تفاوت پایا جا رہا ہے، اس میں ڈفرینسز پائے جا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے سیاسی عدم استحکام، یہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے کافی پریشانیوں کا سامنا ہے۔ ان چیلنجز کے حل کے بارے میں کچھ سفارشات ہیں، کچھ چیزیں ہیں، اگر ہم اس کو کرتے ہیں تو یہاں تعلیمی نظام کو بہتر بنایا جا سکتا ہے، نیپال کے تعلیمی نظام کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ اس میں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ تعلیم میں سرمایہ کاری کی ضرورت ہے، انویسٹمنٹ یہ گورنمنٹ کی طرف سے بھی ہونی چاہیے اور پرائیویٹ انویسٹمنٹ بھی ہو، تو اس کے ذریعے سے انویسٹمنٹ بڑھانے کی ضرورت ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ تعلیم میں توجہ دی جا سکے۔ اسی طریقے سے دوسرا یہ ہے کہ جو اساتذہ کی جو کمی ہے، جو اہل اساتذہ ہیں، قابل ٹیچرز ہیں، ان کی اس کمی کو پورا کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے صنفی مساوات ہے، اس کو بڑھاوا دینے کے لیے خاص طور پہ دیہی علاقوں میں، دور دراز کے علاقوں میں اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے تعلیم کے معیار کو بڑھانے کے لیے بہت سارے وسائل کا استعمال کیا جانا چاہیے، جو نیو ٹیچنگ میتھڈز ہیں اس کو اپنایا جانا چاہیے۔ اسی طریقے سے ابتدائی تعلیم پر فوکس بہت ضروری ہے، اس لیے کہ وہیں سے بچہ آگے بڑھتا ہے۔ اگر وہاں پہ بہت سارے بچے چھوٹ گئے تو وہ ہمیشہ کے لیے چھوٹ جائیں گے، تو اس لیے اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اور تو آج ہم نے بات کیا ہے نیپال میں جو تعلیمی نظام ہے، اس کی ساخت ڈھانچہ کے بارے میں، چیلنجز کے بارے میں، اور ان کا حل کیسے ہم نکال سکتے ہیں، اس کے بارے میں ہم نے بات کیا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہو۔ تھینک یو، شکریہ۔